الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اور ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں، ختم قرآن کی محفل ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کو سنا تراویح میں، اور پھر مبارکباد کے مستحق ہیں قاری صاحب جنہوں نے تسلسل کے ساتھ قرآن کریم سنایا۔ اللہ تعالیٰ یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہ جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم فرمائے۔ یہ مواقع ہمیں زندگی میں اللہ کریم بار بار نصیب فرمائے۔ کچھ دو چار باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں قرآن ہی کے حوالے سے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جس قدر کوئی صاحب عظمت ہوتا ہے اس کا کلام بھی اتنا ہی صاحب عظمت ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے زیادہ عظمت والی ہے، لہٰذا جو کلام آپ کو دیا، جو کلام آپ سے تلاوت کروایا گیا، وہ بھی سب سے جو ہے وہ کہہ لیں عظمت والا ہے۔ اس سے پیچھے دیکھیں، حقیقت میں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو پوری دنیا میں اللہ سے بڑھ کے عظیم کوئی نہیں ہے، عظمت والا کوئی نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کریم آپ کا حقیقی کلام ہے تو اس کلام سے بڑھ کے کوئی عظمت والا کلام نہیں ہے۔ مثلا کوئی بات کوئی چھوٹا بچہ کہے، اس بات کی اہمیت اس بچے کی شخصیت کو سامنے رکھ کے ماپی جاتی ہے۔ وہی بات اگر کوئی بڑا آدمی کہے تو اس کی عظمت کچھ اور طریقے سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، لہٰذا آپ کا جو کلام ہے وہ بھی سب سے زیادہ عظمت والا کلام ہے۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا جو نزول ہے اسے قرآن نے دو جگہ پہ بیان کیا ہے۔ ایک تو بڑے سادہ سے الفاظ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، بڑی عام فہم سی سادہ سی بات ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کے نزول کو خاص طور پہ شب قدر میں جو ہے وہ بیان کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، لہٰذا پورا کا پورا رمضان ہی جو ہے وہ کہہ لیں اس اعتبار سے قرآن کریم کے نزول کی جگہ بنتا ہے۔ اور قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے، قرآن کریم لیلۃ القدر میں جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ پہلی وحی جو غار حرا میں آئی ہے اس کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے۔ اسی لیے شروع میں یہ کہا سادہ الفاظ میں کہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ جب بھی رمضان کا تذکرہ آئے گا، روزے آپ کو یاد آئیں یا نہ آئیں، کچھ اور چیز آپ کو یاد آئے یا نہ آئے، قرآن کریم نے
رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کر دیا. اب قیامت تک کے لیے رمضان جب بھی فوراً ذہن میں آئے گا تو پہلے مرحلے میں کم از کم قرآن کریم یاد جو ہے ضرور آئے گا. اس کے بعد پھر روزہ بھی ہے, پھر تراویح بھی ہے, پھر اعتکاف بھی ہے, پھر اور دیگر طرح طرح کی جو ہے وہ عبادات ہے. لیکن قرآن اور رمضان کا آپس کا لازم ملزوم کا جو ہے وہ تعلق ہے, ان کو آپس میں جدا کوئی نہیں کر سکتا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے. پھر یہ جو تعلق لازم ملزوم کا ہے, اس میں ایک بات اور بڑی خوبصورت ہے کہ اس تعلق میں کئی وجوہات سے اشتراک پایا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جس میں رمضان اور قرآن کریم دونوں مشترک ہیں, کامن ہیں. مثلا جہاں روزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے فرض کیے گئے, تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تسلی دے دی تاکہ نفسیاتی طور پہ لوگ تھوڑے سے ڈھارس میں رہیں, تسلی میں رہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, انوکھا کام نہیں ہے کہ آپ 18 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں, 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں, بلکہ آپ سے پہلے بھی امتیں روزہ رکھتی رہی ہیں. روزوں کی تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, اوقات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. روزہ نام کی عبادت پچھلی امتوں پر بھی بہرحال فرض رہی ہے, لہذا کوئی انوکھا کام نہیں کرنے جا رہے ہو آپ. تسلی ہو گئی. فرمایا مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو, تقوی حاصل ہو. یہ جو کہا نا, یعنی روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ حصول تقوی ہے. یہ تقوی آ جانا چاہیے, بس یہ ضروری ہے. یہی تقوی قرآن کریم کے اعتبار سے بھی بڑا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ اس آدمی کو آئے گی جسے تقوی حاصل ہو چکا ہوگا. قرآن کریم نے شروع میں یہ بات جو ہے وہ ذکر کر دی, ھدی للمتقین. یہ جس کلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب کلام ہے, کمال کی جو ہے وہ کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کا اپنا جو ہے وہ کلام ہے. اس کلام کی سمجھ, اس سے ہدایت پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو تقوی کا حصول کر چکے ہوں گے, تقوی کو حاصل کر چکے ہوں گے. معلوم ہوا حصول تقوی میں قرآن اور روزہ دونوں جو ہے وہ مشترک ہے. روزے کا مقصد بھی جو ہے وہ حصول تقوی ہے, اور قرآن بھی انہی کو سمجھ میں آئے گا جو تقوی والے ہیں, متقین ہیں, جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی ہے اور اس راستے پر وہ چل پڑے ہیں باقاعدہ. لہذا ان دونوں میں یہ کیا ہے؟ مشترک ہے. دوسری صفت اشتراک, خصوصیت روزے اور قرآن کے درمیان, وہ ہے شفاعت, جسے عام الفاظ میں آپ سفارش کہہ سکتے ہیں, بخشش کہہ سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, قیامت کے دن روزہ اور قرآن اپنے عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے, شفاعت جو ہے وہ کریں گے. روزہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے آپ کے فلاں بندے کو دن بھر کھانے پینے سے, نفسانی خواہشات کی اتباع سے روکے رکھا اور اس نے اس پر باقاعدہ عمل بھی جو ہے وہ کیا. قرآن کہے گا باری تعالیٰ میں نے راتوں کو اسے سونے سے جو ہے وہ جگا کے رکھا, یہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتا رہا, قرآن کریم کا ورد کرتا رہا, پڑھتا رہا. لہذا ہماری طرف سے ان کے حق میں سفارش اور شفاعت کو قبول کیجئے اور انہیں بخش دیجئے. حدیث میں آتا ہے دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی, اور ایسے روزہ دار کو جس نے روزہ رکھا, ایسے قاری قرآن کو جس نے قرآن پڑھا. یہ قاری میں اس اصطلاح میں نہیں کہہ رہا, قرآن پڑھنے والا ہر شخص جو ہے وہ قاری ہے. وہ جو مخصوص اصطلاح ہے کہ قرآن کریم کو جاننا اور اس کے علوم کو حاصل کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ قاری کے معنی ہوتا ہے قرات کرنے والا, پڑھنے والا. جو عام آدمی جو قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والا ہے, دونوں کے حق میں حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. قرآن کی سفارش میں بھی بخشش ہو جائے گی, روزے کی سفارش میں بھی روزے دار کی بخشش جو ہے وہ کر دی جائے گی. یہ دوسری وہ خصوصیت ہے جس میں رمضان اور روزہ دونوں آپس میں مشترک ہے. اب ایک تیسری خصوصیت ہے, رمضان کا روزہ رکھنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, روزہ اور جو ہے وہ روزہ اور قرآن کریم, یہ دونوں ایک تیسری خصوصیت میں بھی مشترک ہیں, اور وہ خصوصیت ہے تقرب الہی, اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہو جائے. فرمایا روزہ رکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوگا. اور قرب کیسا میرے دوستو؟ اللہ خود فرماتے ہیں کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی عبادتوں کے ثواب گنوا دیے ہیں. کسی پہ 10 گنا, کسی پہ 70 گنا, اور کسی پہ بے حساب و کتاب. یہ ہماری اور آپ کی ترغیب کے لیے.
روزے کی کوئی جو ہے وہ کہنے مقدار بیان نہیں کی ہے ثواب کی. فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جو ہے وہ اپنے شایان شان بندے کو جو ہے وہ کہنے جزا دوں گا، اجر جو ہے وہ دوں گا. اس کی کوئی مقدار اور تعداد جو ہے وہ نہیں بیان کی گئی. اس قدر جو ہے وہ قرب ہے. اور قرب روزہ رکھنے والے کو جو اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جنت کی مشک سے بھی زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے. خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے وہ جو ہے بدبو، وہ اسمیل جو مجھ اور آپ کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ جنت کی مشک سے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ قرب جو ہے وہ روزے دار کو عطا کر دیتے. اور فرمایا یہی حال جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کا بھی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے یہ چیز. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قاری قرآن کریم کو حسن صوت کے ساتھ پڑھتا ہے، خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اتنے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اتنا گانے والیوں کے گانے کی طرف متوجہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. حالانکہ دنیا میں موسیقی بڑی پسندیدہ ہے. شیطانی خواہشات کی اتباع میں پھنس کر بہت سے لوگ موسیقی کو روح کی غذا جو ہے وہ کہتے ہیں، اور دن رات لوگوں جو موسیقی کو سننے والے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ موسیقی جب چل رہی ہوتی ہے انسان کا انگ انگ جو ہے وہ جھوم رہا ہوتا ہے. یہ اس کے اندر اس قدر جو ہے وہ کہہ لیں تاثیر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. بہرحال ہے بڑی خطرناک قسم کی چیز. حدیث میں آتا ہے کہ گانا انسان کے دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو سبز و شاداب کر دیتا ہے اور اگا دیتا ہے. اس قدر خطرناک چیز ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور مومن کا امتحان اسی چیز میں ہے کہ جس سے منع کیا کہ اس سے وہ باقاعدہ جو ہے وہ رک جائے. لیکن قرآن کریم جب کوئی خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں ایسا پڑھنے والے کی طرف کہ اتنا جو ہے وہ کوئی گانے والیوں کی گانے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قسم کا وہ کہہ لیں کہ سلسلہ ہے کہ جس میں وہ اپنے بندے کو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو باقاعدہ اپنا قرب جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایسے تلاوت کرنے والوں کا سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے قریب جو فرشتے ہیں ان کی محافل میں ان کا تذکرہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو قربت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی تقرب الہی کا وہ ذریعہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کے قریب ہونے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. یہ بھی میرے دوستوں ایک جو ہے وہ وصف مشترک ہے، کامن خصوصیت ہے جو روزے اور قرآن کے درمیان ہے. ایک چوتھی بات میرے دوست، کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو قرآن کریم کو ذرا بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے، ذرا بھی قابل التفات نہیں سمجھتے تھے، ذرا بھی قابل توجہ نہیں سمجھتے تھے. دیکھیں قرآن کریم نے کفار کی تو یہ خصوصیت ذکر کی ہے نا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. مت سنو اس قرآن کریم کو، بلکہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو وہاں شور شروع کر دو، وہاں تماشا جو ہے وہ شروع کر دو، تاکہ لوگوں کو یہ آواز صحیح طریقے سے سنائی نہ دے، خلط ملط ہو جائے، لوگوں کے دلوں پر یہ باقاعدہ ٹک کر جم کر اثر پذیر جو ہے وہ نہ ہو جائے. لہذا وہاں شور شرابہ کر دو، وہاں تالیاں بجاؤ، وہاں سیٹیاں بجاؤ. یہ کفار کا طرز عمل تھا. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا مسلمان ہونے کے ناطے کہیں اگر وہ چل رہی ہو، گھر میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے، ہم کس قدر جو ہے توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو سنتے ہیں. میرے دوستو اگرچہ فارمیلٹی کیوں نہ ہو، کم از کم حالات کا تقاضا یہ ہے، ماحول کا تقاضا یہ ہے، جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، اگرچہ آپ کی طبیعت اسے سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے، انسان کے ذہن میں مختلف قسم کے مسائل چل رہے ہیں، انسان وساوس کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، انسان ہے کمزور ہے، متاثر ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ انسان ہر وقت حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ ہو. اگر ایسے میں آپ کا دل نہیں بھی کر رہا سننے کا تو کم از کم ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے، ماحول کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ وہ حیت بنا لیں، وہ کیفیت بنا لیں، وہ شکل و صورت اختیار کر لیں جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو کم از کم توجہ سے سن رہے ہیں. دل اگرچہ نہیں کر رہا آپ کا، وہ کسی وجہ سے نہیں کر رہا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے شریعت کی نظر میں، لیکن آپ کو ظاہری شکل و صورت، حالات اور ماحول کے تقاضے کے مطابق کچھ تھوڑا سا ایسا طرز عمل فارمیلٹی کے طور پہ ایسا کر لینا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کو پسند کرتا ہے، یہ جی جان سے اس کی طرف جو ہے متوجہ ہے. آج ہمارے یہاں میرے دوستوں یہ فارمیلٹی بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ہم باقاعدہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، تماشا کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اور یہ میرے دوستوں بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے. اور جو ہمارے ہاں قرآن کریم کی تلاوت نہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہے،
تلاوت کا معاملہ انتہائی مخدوش ہے، انتہائی جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کریں گے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ قوم وہ ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ چھوڑنا میرے دوستوں کئی طرح سے ہے، اس کا ایک عام سا درجہ یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ وہ جو میں نے آپ کے سامنے کفار کا طرز عمل ذکر کیا، وہ تو قرآن کریم کو چھوڑنے کا بہت خوفناک قسم کا درجہ ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام کا دم بھرنے کے ناطے، قرآن کریم کے ساتھ جو ہجر کا معاملہ ہے، جو اسے چھوڑنے کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم ڈیلی بیسس پر، روٹین میں ہم قرآن کریم کی تلاوت تک جو ہے وہ نہ کریں۔ اس چیز کی شکایت اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی بطور استغاثہ کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کریں گے، وہاں میرے دوستوں پھر چھوٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں قرآن کریم اور رمضان آپس میں مشترک ہے، اور ہمیں ان خصوصیات کا اور ان اشتراکات کا باقاعدہ جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب میرے دوستوں ایک بات آخری جو سمجھ میں آتی ہے یہاں پر، کہ دیکھیں قرآن کریم سے ہدایت تو وہ لوگ لیں گے جن لوگوں کو تقوی حاصل ہوگا، لیکن تقوی حاصل کرنے کے سلسلے میں جو مرحلے ہم نے طے کرنے ہیں، وہ قرآن کریم نے ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رکھی ہے، کچھ تقاضے کر رکھے ہیں۔ ان تقاضوں کو مختصراً 1 2 3 4 کر کے جو ہے وہ سمجھ لیں۔ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس تقاضے پر اگر آپ پیچھے چلیں گے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں گے، تو آپ کو تقوی حاصل ہوگا، جو قرآن کریم کا روزے کی طرح ایک باقاعدہ مقصد ہے۔ مثلا ایک تقاضا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھا جائے، اور یہ پڑھنا بڑا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیں جو لوگ قرآن کریم کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ زبانی پڑھتے ہیں نہ دیکھ کر پڑھتے، معلوم ہو قرآن کریم ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، ان کی روٹین میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ روٹین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ کام ایسے ہیں جن کو آپ مرتے جیتے کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اسے روٹین کا کام جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 5 6 7 کام تو ہر حال میں ایسے ہیں جو آپ کرتے ہی کرتے ہیں، ان میں ناغہ نہیں ہوتا۔ ان میں کم از کم ایک جو ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ روٹین کے حساب سے قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی یا زیادہ، بہرحال یہ ہر حال میں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کا پہلا تقاضا تو جو ہے وہ یہ ہے، اگر آپ تقوی کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سٹیپ بہرحال لینا پڑے گا، قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر یا زبانی، یہ ہر حال میں آپ کو جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مجھے پڑھا جائے، میری تلاوت جو ہے وہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جس دل میں، جس دونوں روایات میں آتا ہے، جس دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے، فرمایا وہ اجڑا ہوا اور ویران جو ہے وہ گھر کی مانند ہے۔ اور ایک حدیث میں تو گھر کا تذکرہ ہے کہ وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، کل بیت الخرب، فرمایا وہ اجڑا ہوا ویران جو ہے وہ گھر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں میرے دوستو، قرآن کریم کا گھروں میں خالی غلافوں میں بند رکھنا کافی نہیں ہے، یہ رکھنا تو میں نے اور آپ نے اپنی آبرو، عزت، جان اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے سیف سائڈ پر رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کریم ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھر کسی وقت آ ہی جائے، ہمیں لوگوں کے ساتھ الجھنا پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی ہمارے ہاں بھی قرآن کریم ہے، اس پر ہم فیصلے کر سکتے ہیں، قسمیں کھا سکتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کاموں کے لیے قرآن کریم کو رکھا ہوا ہے، اور اس لیے اب گھروں میں جو ہے وہ غلافوں میں بڑے خوبصورت انداز سے رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ میرے دوستوں کافی نہیں ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں، حضور فرماتے ہیں کل بیت الخرب، وہ گھر ویران ہے، اجڑا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اجڑے ہوئے گھروں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں آسیب زدہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے اور وہ بھی مسئلہ ہے۔ کبھی قرآن کریم کو کھول کر پڑھنے کی جو ہے وہ روٹین کے ساتھ کوشش کی ہے کسی نے؟ یہ میرے دوستوں سب سے بڑی جو ہے وہ کوتاہی۔ لہذا روٹین کے مطابق پہلا تقاضا ہم سے قرآن کریم کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، پڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کرو۔ دوسری بات میرے دوستوں قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ اب آپ تقوی کی طرف جا رہے ہیں، جانے سے پہلے آپ یہ مراحل جو ہے وہ طے کر لیں۔ مجھے پڑھو لیکن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کرو۔ یاد رکھیے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی ایک مستقل دنیا کی جو ہے وہ زبان ہے۔ زبان کوئی بھی ہو، اس زبان کو بگاڑنے کا، اسے بے توجہی سے اس کے الفاظ کی ادائیگی کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ انگلش ہے، وہ اردو ہے، وہ فارسی ہے، وہ کوئی اور زبان ہے، کسی بھی قسم کی کوئی زبان ہے، ہر شخص اس زبان کو بہتر سے بہتر انداز میں بولنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہے، اس کی گرامر کے تقاضوں کو باقاعدہ کسی استاد سے، ٹیچر سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مجھ سے ان الفاظ کی ادائیگی میں، تلفظ میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ غلط تلفظ بولے جائے، غلط جو ہے وہ ادائیگی بولی جائے۔ اب دیکھیں نا میرے دوستوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کو غلط بولنے سے معنی بالکل جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں اس کی، لیکن یاد رکھیں قرآن کریم میں خالی معنی نہیں بدلتا، بعض دفعہ انسان کا ایمان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہے۔
انگریزی ہم تو بڑے کمال کے ٹیچروں سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، اردو کے لیے بھی ہم باقاعدہ کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں، آ جا کے قرآن کریم کی زبان عربی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اسے ہم خود سے ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں جیسے پڑھ رہے ہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اور کوئی اس میں مزید جو ہے وہ امپرومنٹ کی یا ترقی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رویہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ شغف رکھتے ہیں، کتنا آپ عربی زبان کی اہمیت کو دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اس سے میرے دوستوں خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا دوسرا کیا قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھو لیکن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کرو۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے تھے، آنے پر پھر آپ کو جو پکارتے تھے مختلف قسم کے انداز سے، ان کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ توڑ مروڑ کے بولتے تھے، زبان گھما کے بات کرتے تھے، جس سے لفظ کی ادائیگی کا صحیح پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ اندر کھاتے کہہ لیں کہ عجیب و غریب قسم کی بات جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو منع کر دیا کہ یہ جو لوگ جن الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں یہ ڈبل میننگ ہے، ان کے اندر دوہرے معنی ہے کہ یہ الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں مطلب کچھ اور جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ صحابہ شوق سے ان الفاظ کو دہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان الفاظ کو بول کر ان کا غلط معنی یہ یہودی مراد لیتے ہیں، لہٰذا سرے سے ان الفاظ ہی کو بدل دیا جائے، ان کی جگہ ایسے درست الفاظ استعمال کیے جائے کہ جن میں کسی قسم کی دوسرے معنی کا مطلب ہی سرے سے نہ نکلتا ہو۔ لہذا کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ رائنا مت کہو، رائنا کا ایک معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، ایک معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ وہ یہودی بدنیت قسم کے لوگ حضور کو اپنا چرواہا کہتے تھے اور لفظ جو ہے وہ ٹھیک بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لفظ کو تبدیل کر دیا جائے، اس لفظ کو کوئی صحابی جو ہے وہ نہ دہرائے تاکہ کسی قسم کی غلطی کا اشتباہ ہی نہ ہو، لہٰذا اسے تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ انظرنا، ہمارے حال پہ جو ہے وہ نظر کرم کی جائے، یہ لفظ باقاعدہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستوں بڑا ضروری ہے کہ آپ الفاظ کی درستگی، اس کی ادائیگی، اس کا دھیان بڑا ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ قرآن کریم کے الفاظ میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے ادائیگی کے دوران کہ باقاعدہ حرف بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو قرآن کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ ایک تو مجھے پڑھو، دوسرا مجھے ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا تیسرا تقاضا قرآن کا کیا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ تم مجھے کچھ تھوڑی سی دل میں بھی جگہ جو ہے وہ دے دو۔ ہر مسلمان پر میرے دوستوں 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، اور ان 5 نمازوں میں آپ کی مرضی ہے، آپ جو ہے موبائل کھول کے دیکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے یا پھر زبانی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص ہی بار بار دہرانی ہے یا 5 نمازوں میں کچھ اور بھی جو ہے وہ صورتیں پڑھنے کے لیے آپ رضامند ہیں۔ یہ آپ پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے صرف 4 صورتیں ہی بار بار دہرانی ہیں یا حضور کی جو سنت قرات ہے اس کے مطابق آپ نے ایسا معتد بھی حصہ قرآن کریم کا یاد رکھنا ہے جس سے کم از کم جو ہے وہ دن کی 5 نمازوں کی سنت قرات آپ کی ادا ہونی چاہیے۔ اس پر توجہ کر کے جو ہے وہ دیکھیں، ذرا کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ آپ کو کتنا قرآن کریم کا حصہ یاد ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں، اب گریبان میں جھانک کے دیکھیں جنہیں قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں جو ہے وہ یاد ہیں اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ دن کی 5 نمازوں کو تسلی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے میرے دوستوں، بلکہ سورہ اخلاص بھی بعض دفعہ صحیح طریقے سے ادا جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ چل جائے کہ 5 نمازوں میں جن رکعتوں میں قرات ضروری ہے، فرض ہے، ان کے لیے اگر ہمارے پاس الگ الگ آیتیں ہوں، الگ الگ صورتیں ہوں، بڑا مشکل ہے یہ میرے دوستوں۔ ہم کہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ لہذا قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، ٹھیک ٹھیک پڑھو، تھوڑا سا مجھے اپنے دل میں بھی جگہ دو کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے، حافظ کی بات میں نہیں کر رہا، حافظ کو تو بڑی کوشش کر کے پورا قرآن یاد کرنا پڑتا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم اتنا حصہ قرآن کریم کا یاد رکھے کہ اسے ایک ہی نماز میں بار بار ایک ہی صورت کو دہرانا نہ پڑے، بلکہ اسے مختلف آیات سے مختلف صورتوں کو پڑھ کر 5 نمازوں کی تکمیل جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں ہم سب کہاں پر کھڑے ہوئے، ہمیں کتنا قرآن کریم جو ہے وہ یاد ہے۔ لہذا کچھ حصہ قرآن کریم کو دل میں بھی جو ہے وہ جگہ دی جائے اور اس طریقے سے اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے۔ میں چوتھا جو ہے وہ تقاضا قرآن کریم کا، قرآن یہ جو ہے وہ کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک تو مجھے پڑھو، ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ پڑھو، دوسرا مجھے دل میں جو ہے وہ جگہ دو، اور اس کو فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، یہ بھی دیکھو کہ قرآن کریم جب اللہ کا کلام ہے وہ تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میرے دوستو یاد رکھیں، اللہ کا کلام ہم سب مانتے ہیں، ہم اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اب میرے دوستو حال یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا گفتگو فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور جو پڑھنے کا ہمارا انداز ہے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جس کا کلام ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا، ہم اسے دہرا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اسے دہرا کر کیا کہنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں۔ تو جس کا کلام ہے اسے بھی اس کا بھی نہیں پتا، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی جو ہے وہ نہیں پتا۔ یہ کس قدر میرے دوستوں بے توجہی ہے، کس قدر نالائکی ہے۔
کہ اتنی بڑی ذات کا جو ہے وہ کلام اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم سے ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا، ہم سے تقاضا جو ہے وہ کیا ہے. یہ میرے دوستو ہم دہرا رہے ہیں اس کو بار بار. لہٰذا اتنا کوشش تو کر لیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں چند صورتیں یاد ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہو کہ قرآن ہم کیا کیا رہا ہے، یا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کیا جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کی باتوں کو بار بار دہرا رہے ہیں، ان میں کہا کیا گیا ہے ہم سے. یہ میرے دوستوں کسی کو جو ہے وہ نہیں پتا. اور یہ بڑی جو ہے وہ خسارے کی بات ہے کہ اتنی بڑی ذات کا کلام اور پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جو اتنی لمبی فہرست ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دینا، وہ بھی دے دینا، وہ بھی دے دینا، کس قدر جو ہے وہ بے شرمی کی جو ہے وہ بات ہے کہ اس کی بات کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم اس قدر خود غرض اور لالچی ہیں کہ جب اپنی بات آتی ہے تو ایک لمبی فہرست کھول کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. یہ انتہائی ناشکری کی جو ہے وہ بات ہے. اس رویے سے میرے دوستوں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. لہذا کوشش کریں کہ جب آپ کو کچھ قرآن کریم سینے میں یاد ہو جائے، محفوظ ہو جائے، تو جتنا یاد ہے کم از کم اس کے بارے میں تو پتہ کر لیں کہ وہ کہتا کیا ہے، اس میں کیا جو ہے وہ کہا گیا، ہمیں کیا جو ہے ہم سے ڈیمانڈ کی گئی، ہم سے کیا تقاضا جو ہے وہ کیا گیا. یہ چار حقوق میں چار تقاضے میرے دوستوں. پانچواں تقاضا قرآن کریم کا یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم تمہارے درمیان نازل کیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ جا کے تم دیکھو، جب بھی تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے تو ایک وقت تمہیں جو ہے وہاں پر ٹھہر جانا چاہیے اور ٹھہر کر دیکھو، قرآن سے پوچھو یہ معاملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے دوستوں اگر معاملہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ قرآن سے آپ کا تعلق جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی جب بھی کوئی حکم آئے فوراً آپ کی بریک لگ جانی چاہیے کہ ہاں قرآن کی یہاں پر یہ ڈیمانڈ ہے. قرآن کہتا ہے نہیں کرو تو آپ کو فوراً رک جانا چاہیے. قرآن کہتا ہے کرو تو نہیں بھی طبیعت اگر چاہ رہی تو ہمت کر کے وہ کام کر لینا چاہیے. بہرحال نازل اللہ نے اس لیے کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا، یہ قرآن کریم ہم نے آپ کے درمیان اس لیے نازل کیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس سے فیصلہ کریں، اس سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں، کس چیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. اس پر میرے دوست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات جو ہے وہ نقل کی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ الوقوف عند کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کا جب بھی حکم جو ہے وہ آئے فوراً انسان وہاں پر رک جائے، فوراً انسان وہاں پر جو ہے وہ ٹھہر جائے. اور اسی کے پیش نظر امام بخاری نے حضرت عمر کی خصوصیات میں یہ بات نقل کی ہے کہ کانا وقافا عند کتاب اللہ، فرمایا جب بھی قرآن کا کوئی حکم آتا تھا حضرت عمر فوراً وہاں پر جو ہے وہ رک جاتے تھے، بریک لگ جاتی، بلکہ پریشر بریک جو ہے وہ لگ جاتی تھی. اس قدر جو ہے وہ کہہ لیں فوری طور پر عمل کرنے والے آدمی تھے. اور انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے بڑا عجیب و غریب. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی مجلس میں ان لوگوں کو بڑا مقام حاصل تھا، بھلے وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، جنہیں قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ بڑے اچھے طریقے سے یاد تھا، ان کے مسائل کا پتہ تھا اور سمجھ بوجھ جو ہے وہ کمال درجے کی حاصل تھی. وہ عمر میں نوجوان ہی کیوں نہ ہو، ایسے قرآن کریم کو سمجھنے والے لوگوں کو حضرت عمر کی بارگاہ میں آپ کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کی جو باقاعدہ نشست ہوتی تھی اس میں بڑا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ حاصل ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ نوجوان صحابی تھے حر ابن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بڑے نوجوان صحابہ میں سے تھے اور قرآن کریم کے بڑے ماہرین میں سے تھے. مسائل بڑے انہیں آتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت بڑی شاندار کیا کرتے تھے، قرآن کو بڑا کمال کا سمجھتے تھے. حضرت عمر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھاتے تھے، انہیں بڑا مقام دیتے تھے، بڑی ٹور تھی ان کی. ان کے چچا تھے قبیلہ بنو فزار کے سردار عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے جب انہوں نے دیکھا بھتیجے کی تو بڑی ٹور ہے حضرت عمر کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں، تو انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا اور انہوں نے بھتیجے سے کہا کہ حضرت عمر تو بڑے آپ کے گن گاتے ہیں، بڑا آپ کو مقام دیتے ہیں، بڑے آپ سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو تو ان کی بارگاہ میں بڑی جو ہے وہ شہرت حاصل ہے، آپ ہماری 1 to 1 ملاقات جو ہے وہ ان سے کروا دیں، یعنی امیر المومنین سے ہماری ایک ملاقات کروا دیں اور ہم الگ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چچا جان میں ملاقات کروا دوں گا، میں پوچھ لیتا ہوں. حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنے چچا کو جو ہے وہ آپ لے کے آئے. کہتے ہیں ٹائم طے ہوا، وقت طے ہوا، ایک جگہ طے ہوئی، وہاں پر چلے گئے. چچا اور بھتیجا بھی وہاں پر پہنچ گئے، حضرت عمر بھی وہاں پر جو ہے وہ آ گئے. کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں کہ انسان مجلس میں آتے ہی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے رینڈملی اتفاقیہ طور پر کہ جو مجلس کا سارا ٹیسٹ بدل کے رکھ دیتی ہے، عجیب و غریب قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ سردار تھے، بڑے تھے، جب عمر کے پاس آئے تو بیٹھتے ہی یہ بات کہہ دی کہ حضرت عمر امیر المومنین آپ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، بیت المال میں سے ہمارا حق انصاف کے ساتھ ہمیں نہیں دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کو اگر کسی بات پہ غصہ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہ بات جب سنی
کہیں اچانک ہی جو ہے انہوں نے یہ بات کہہ دی. حضرت عمر کو فوراً غصہ آیا اور آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہوا کرتا تھا. کہتے وہ کوڑا فوراً جو ہے وہ اٹھا غصے میں کہ میں تمہارے ساتھ نا انصافی کرتا ہوں, میں بیت المال میں سے تمہارا حق انصاف کے ساتھ ادا جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں. کہتے جب یہ جو ہے وہ کوڑا اٹھا تو جو بھتیجے تھے ان سردار صاحب کے, وہ فوراً جو ہے وہ کانپنے لگے کہ معاملہ کیا ہوا, عجیب و غریب قسم کا مسئلہ پیدا ہو گیا. میں تو لایا تھا امیر المومنین سے چچا کی ملاقات کے لیے, اگر یہاں حضرت عمر کے ہاتھ سے کوڑا میرے چچا کی پیٹھ پہ برس گیا تو میرا تو اپنے خاندان میں کوئی جو ہے وہ نہیں رہے گا, اور میری تو بڑی سبکی ہوگی, بڑی بے عزتی ہوگی, میرا مقام اور مرتبہ سارا ختم ہو جائے گا. انہیں اپنی جان کے لالے جو ہے وہ پڑ گئے. تو کہتے ہیں بڑے پریشان ہوئے, لیکن تھے بڑے ماہر قسم کے آدمی اور حضرت عمر کی طبیعت سے باقاعدہ جو ہے واقف تھے. کہتے تو عمر جیسے ہی کوڑا اٹھایا تو حضرت حر ابن قیس فزاری نے ہمت کر کے فرمایا برجستہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھ دی. فرمایا خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. فرمایا المؤمنین آپ انہیں معاف کر دیجئے, ان سے درگزر کا معاملہ کیجئے, اور ان نادان قسم کے لوگوں سے آپ اعراض برتیے, انہیں جانے دیجئے. فرمایا حضرت عمر کا جو کوڑا میں بخاری لکھتے ہیں کہ عمر نے جو کوڑا اٹھایا ہوا تھا میں فوراً وہیں پر جو ہے وہ گر گیا. اسے کہتے ہیں کان عمر وقاف عند کتاب اللہ. فرمایا فوراً جو ہے وہ بریک لگ گئی. جیسے ہی وہ حکم سامنے آیا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیجئے, ان سے درگزر کا معاملہ جو ہے وہ کیجئے, اور ان نادان قسم کے لوگوں سے اعراض کیجئے, ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان پر غصہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. میں فوراً وہ کوڑا جو اٹھا تھا وہیں سے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ گر گیا اور ان کی پیٹھ پر جو ہے وہ نہیں پڑا. اس کے بارے میں بخاری نے فرمایا کہ کان عمر وقاف عند کتاب اللہ. جیسے ہی حکم قرآن کریم کا آتا تھا وہیں پر میرے دوستوں وہ جو ہے وہ رک جاتے تھے. کرنے کا کام ہے تو اسے کریں گے, جو کام نہیں کرنے کا وہ فوراً اس سے جو ہے وہ رک جائیں گے. فرمایا یہ بھی قرآن کریم کا ایک تقاضا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم سے رہنمائی جو ہے وہ لیں اور اس بات کو سمجھیں اور ان تقاضوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہم سے جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, کہ اگر کوئی حکم آتا ہے طبیعت پہ کس قدر گراں ہی کیوں نہ ہو, ہمیں وہ کام جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنا. اگر میرے دوستوں وہ کام کرنے والا ہے اور طبیعت آمادہ نہیں ہے تو ہم نے پھر بھی وہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم ہے, قرآن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے, اور جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں طبیعت لاکھ چاہے آپ کو رکنا پڑے گا. یہ رکنا ہی حقیقی معنوں میں قرآن کے اس تقاضے پر جو ہے وہ عمل ہے. تو میرے دوستوں یہ 4-5 تقاضوں پر عمل از حد جو ہے وہ ضروری ہے. جب ان پر عمل کرنے کی نیت سے آپ قدم لیں گے تو خود بخود تقویٰ آپ کو حاصل ہوتا جو ہے وہ چلا جائے گا, یہاں تک کہ پھر قرآن کریم سے استفادہ آپ کے لیے آسان جو ہے وہ ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ مجھے پڑھو, ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرو, اسے بے توجہی کا شکار مت جو ہے وہ کرو, اور کہا کہ کچھ دل میں بھی جو ہے وہ جگہ دو تاکہ تمہاری کم از کم ایٹ لیسٹ دن کی 5 نمازیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا ہو جائے. وہ خالی سورہ اخلاص ہی پر جو ہے وہ نہ گھومتی رہے, یہ اچھا رویہ میرے دوستوں جو ہے وہ نہیں ہے. اگرچہ نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن وہ ثواب, وہ قرآن کریم کے ساتھ شغف, وہ قرآن کا تقاضا, وہ سارے سلسلے وہ دھرے کے دھرے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. ان میں کسی قسم کی ترقی جو ہے وہ نہیں ہوتی. دنیا کی ترقیوں میں تو آپ دن رات جو ہے وہ اس قدر مشغول ہیں, اس قدر جو ہے وہ آپ تلاش میں رہتے ہیں, جستجو میں لگے رہتے ہیں, کوئی طریقہ ہمارے ہاتھ میں آئے اور ہم دنیا کی ترقی کے جو منازل ہیں وہ طے کرتے جو ہے وہ چلے جائیں. کیوں ہم قرآن کے ساتھ جو ہے اس قدر بے وفائی کا مظاہرہ جو ہے وہ کرتے ہیں, اس قدر جور و جفا کا معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں؟ یہ کم از کم میرے دوستوں ٹھیک جو ہے وہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن جو کہتا ہے اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اللہ کا کلام ہے, اللہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. جب ہم نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی باتوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ تو ہو کہ اللہ کیا جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے, تاکہ اس ذات کی ناقدری نہ ہو, اس کے اتنے بڑے کلام کی ناقدری جو ہے وہ نہ ہو. اور آخری تقاضا میرے دوستوں وہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کا حکم آئے وہاں آپ کو بریک لگنی چاہیے, وہاں فوراً رک جانا چاہیے. پھر نفسانی خواہشات کے تقاضوں کو بالائے طاقت رکھ کے اگر آپ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا شغف بہرحال اب پیدا ہو رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, ترقی جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ میرے دوستوں بڑی زبردست قسم کی چیزیں. رمضان آتے ہی ہمیں ہر طرف قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ نظر آتی ہے, بلکہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے ہی جو ہے وہ کہنے کے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن کریم کو دہرا کر اس کی تکمیل کر چکے ہوتے ہیں. پھر رمضان میں یہ زمزمیں, یہ آوازیں آپ کو عام نظر آتی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ رمضان جانے کے فوراً بعد یہ آوازیں یکسر خاموش ہو جاتی ہیں, فوراً یہ سلسلے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ آج تک میرے دوستوں کسی نے نہیں سوچا. ہر سال منبر و محراب سے یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں, یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس تسلسل کو اللہ کی توفیق سے آپ نے رمضان کے 30 دنوں اور راتوں میں برقرار رکھا, کیا میرے دوستوں بد نصیبی ہے, کیا حرمان نصیبی ہے کہ وہاں عید کا چاند نظر آیا,
فوراً جو یہ ساری کی ساری آوازیں ختم ہو جاتی ہیں میرے دوستوں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور یہ کہنے کے سارے سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر لاکھ کہنے کے باوجود بھی دوبارہ ہم نے ریوزٹ نہیں کیا، ہم نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، بلکہ ہم روٹین کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور ہر دفعہ ہم جو ہے وہ کھنگار کے آگے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ رویہ انتہائی جو ہے افسوسناک ہے، یہ غلط ہے۔ اس بات کا عہد کریں کہ جس سلسلے کو ہم لے کے چل رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس میں ہم نے کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ نہیں کرنی۔ جو تعلق ہمارا قرآن سے جڑا ہے، بن چکا ہے، ہم نے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دینی۔ میرے دوستو، ہر سال ہم یہ آوازیں لگاتے ہیں، ہر سال ہم آگے سے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں، اظہار بھی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں توفیق کیوں نہیں ہوتی، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں ہمارے جنہوں نے ہمیں بہت دور جو ہے وہ دھکیل دیا اللہ کی رحمت سے۔ اس رحمت، جس رحمت کی آغوش میں آپ چل رہے ہیں اس وقت، میرے دوستو اس آغوش میں رہنے کے لیے اپنے لیے سامان جو ہے وہ پیدا کریں، اس سے اپنے آپ کو میرے دوستو مت جو ہے وہ دور کریں۔ پارا جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آپ جو یہاں پر آئے سب کی حاضری اللہ مقبول فرمائے، قبول فرمائے۔ آپ چونکہ یہاں پہ حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کو اجر اپنی شان کے مطابق اجر جزیل جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور جن بچوں نے خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے مختلف قسم کی چیزیں جو ہے پیش کی، یہ قرآنی معلومات اپنے سینے میں محفوظ کی، جمع کی، پھر آپ کو ڈیمو دکھایا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بہاریں آپ کے محلہ کے لیے، لہذا والدین کو خوش ہونا چاہیے، اعزا اقربا کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اہل محلہ کو یہ سارے سلسلے دیکھ کر مطمئن رہنا چاہیے کہ انہی کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت نازل کرنی ہے، برکت نازل جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور وہ بچے آپ کے گھروں میں جو تھوڑے کمزور ہیں، جو ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے، تہیہ کر لیں کہ ہم انہیں بھی یہاں تک لے کر جو ہے وہ آئیں گے اور اس جگہ پر جو ہے وہ کھڑا کریں گے۔ آج اگر میرے 2 بیٹے اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو اگر میری اس کے بعد بیٹی یا بیٹا ہے تو میں ان 2 کو بھی یہاں پر لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس طرح سے آپ جو ہے وہ چلیں گے تو آسانیاں میرے دوستوں ہوں گی اور آپ اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی خیر و برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے اور ہمارے لیے بھی بہرحال قدم قدم پر آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ بس ایک حافظ صاحب کی آپ کو زیارت کروانی ہے، جنہوں نے یہاں پہ قرآن مجید سنایا ہے نماز تراویح کے اندر۔ میں ان کو بلاتا ہوں، کیمرے کے سامنے بھی آ جائیں گے اور آپ حضرات بھی ان کی زیارت کر لیں۔ حافظ محمد منیب صاحب آگے تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ ساتھی بعد میں آئے ہیں تو یہ حافظ صاحب کی زیارت کرنا، یہ میرے شاگرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، عمل میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ حافظ صاحب جنہوں نے قرآن مجید سنایا۔